اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان کے اس ببرکت مہینے میں بہار نعت کا اگلا پروگرام آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بہار نعت کے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ان ثنا خوانوں کے لیے، ان نئے نوجوانوں کے لیے، ان عالم دین کے لیے اور ان نقیب محفل کے لیے جو پلیٹ فارم ہم نے آپ کو مہیا کیا، اس پر میں ایس ایف اسٹوڈیو کا اور جناب بی جے ساؤنڈ کا بہت مشکور ہوں۔ آج ماہ رمضان کا جو عشرہ کنٹینیو ہے، جاری ہے، اس میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ جو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروانا میں بہت ضروری سمجھوں گا۔ ہمارے درمیان جو موجود ہیں، ہمارے جناب مفتی محمد احمد رضا سیالوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، مفکر ہیں، قاری ہیں اور بہت سارے ان کے ساتھ لقبات ہیں۔ اگر ان کا ایک ٹائم میں اپنا لینا چاہوں تو بہت ٹائم ضرور ہوگا، میں ڈائریکٹ ان کی طرف جاتا ہوں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی احمد رضا سیالوی صاحب، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہاں پر تشریف فرما ہوا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ جتنے بھی سامعین ہیں بالخصوص ان کے لیے، اور یہ پوری ٹیم جنہوں نے یہ اتنا پیارا آپ کو پلیٹ فارم دیا اور مہیا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین سیکھنے سکھانے کا یہ ذریعہ ہے، کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہیں، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے، اللہ کریم ان کو لا تعداد۔ میں یہاں سے ابتدا کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث جبریل ہے، بہت مشہور زمانہ حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ممبر کی ایک پاؤں اس کے اوپر، پوڑی کے اوپر پاؤں رکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین، دوسرے کے اوپر فرمایا آمین، تیسرے کے اوپر آمین۔ تو یہ مشہور زمانہ حدیث ہے۔ اس میں سے جو یہ رمضان شریف کے متعلق جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ کی امتی کو رمضان ملے اور اس میں وہ اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں رمضان جیسا مہینہ مقدس ملے اور ہم بخشش اور مغفرت نہ کروا سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر لمحہ ہمارا جو ہے وہ گناہوں میں گزر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لیٹتے سوتے، ہر لمحہ ہمارا ایسا ہے جو گناہوں کے اندر یہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ہم اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ اگر میں یوں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہمارے اوپر عذاب الہی مسلط ہو چکا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ پہلے اگر ایک گھر میں 7 آدمی رہتے تھے اور ایک ہی برتن میں وہ پکتا کھاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، آج دیکھ لیں الگ الگ، اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے صرف زمین کی خاطر لڑ رہا ہے، یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی بالکل ایسے ہی ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغفرت کا مہینہ عشرہ چل رہا ہے، اس کے متعلق ہم اتنے گناہگار ہیں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان کی محبت آپ کو صرف اس ایک حدیث میں سمجھا سکوں نا۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا ماں بڑی پیار کرنے والی ہے، لیکن نہیں، ماں سے بھی بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو یقین مانے میرے آنسو جو وہ تھم نہیں سکے۔ میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن پریشان تھے تو جبریل امین آ گئے، وہی لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام رونے لگ پڑے، اور آقا کریم علیہ السلام اتنے روئے کہ آپ کے آنسو داڑھی کے اندر آ گئے۔ اور جبریل امین پھر پوچھتے ہیں آقا روتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو لفظ تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے امت کا غم کھائی جا رہا ہے، مجھے امت کا غم کھائی جا رہا ہے، میری امت گناہ کرتی ہے توبہ نہیں کرتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور آپ کا یہ غم آپ کے رب کو بتاتا ہوں۔ جبریل امین گئے اور آپ کا یہ غم خالق کائنات کو بتایا۔ اب کیا ہوا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر میرے حبیب کو کہہ دے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. اب دیکھیے 1 سال مرنے سے پہلے جبریل امین واپس آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ 1 سال مرنے سے پہلے اگر آپ کا امتی توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح رونے لگ پڑے جس طرح بچے نہیں روتے, ہچکی بن گئی. تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں, کس بات نے رلا دیا آپ کو؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال بہت دور ہے, 1 سال میرے امتی توبہ نہیں کر سکے گا. تو میرے آقا نے جب یہ بات کہی تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ جاتا ہوں. اب دوبارہ گئے تو رب نے کہا جا کے میرے حبیب کو کہہ دے جو آپ کو امتی مرنے سے پہلے 1 مہینہ توبہ کر لے گا میں رب اس کی بھی توبہ قبول کر میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. جبریل امین نے جب یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آخر بات سنائی کہ آپ کو امتی مرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول. حدیث میں آتا آقا پھر رونے لگ پڑے, اللہ اکبر, مصطفیٰ پھر رونے لگ پڑے. اللہ اکبر, آقا کائنات رونے لگ پڑے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ 1 مہینہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل امین پھر واپس گئے رب سے یا اللہ آپ کے حبیب یہ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ بہت زیادہ ہے. تو میرے رب نے کہا جا کے میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ جو آپ کو امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. جبریل امین نے آ کے یہ خوشخبری بھی سنائی تو میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ وقت بھی زیادہ ہے, یہ وقت بھی زیادہ ہے. جبریل امین پھر گئے کہ باری تعالیٰ 1 ہفتہ آپ کا حبیب کہتا ہے یہ وقت بھی زیادہ ہے. اب میرے خالق کائنات نے فرمایا جا کے میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو آپ کو امتی مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے گا میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بھی وقت زیادہ ہے, یہ بھی وقت زیادہ ہے. پھر گئے جبریل امین تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب کو بتا دو 1 سا اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں توبہ قبول کر لوں گا. سبحان اللہ. میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جا کے میرے رب کو کہہ دے یہ بھی وقت زیادہ ہے. اب دیکھیے تو صحیح کتنا پیار ہے اپنی امت سے میرے نبی کو, کتنا پیار ہے. 1 سانس مرنے سے پہلے بندہ, میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ بھی وقت زیادہ ہے. پھر جبریل امین گئے خالق کائنات آپ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ 1 سانس بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے رب نے فرمایا اے جبریل جا کے میرے حبیب کو کہہ دے اگر آدھے دھڑ سے آپ کی امتی کی روح نکل جائے, اللہ یہ ناف تک آدھا دھڑ ہوتا ہے سامعین, آدھا دھڑ دیکھیے ناف تک. رب کہہ رہا ہے کہ حبیب اپنی امتی یہ تیرا امتی آدھے دھڑ اس کی روح نکل گئی اگر اس وقت بھی توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن سنیے میرے آقا کا جواب, سبحان اللہ, قربان جو میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ, شان پہ, رفت پہ, مقام پہ. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جبریل جا کے میرے رب کو کہہ دے یہ بھی وقت زیادہ ہے. اللہ اکبر, اللہ فرمایا یہ بھی وقت زیادہ ہے. اب جبریل امین جب گئے نا تو میرے خالق کائنات نے فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب سے پوچھ تیری کیا مرضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبریل جا کے میرے حبیب سے پوچھ تیری کیا مرضی ہے, تو کیا چاہتا ہے, تیری مرضی اور منشا کیا ہے, کیسا ہونا چاہیے. اب میرے آقا بولے, میرے مصطفیٰ بولے, جانے کائنات بولے, رحمت کائنات بولے, مصطفیٰ بولے, آقا کیلا بھیلے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں جبریل جا کے میرے خالق کائنات کو بتا دے میرا امتی جب اس کی روح
قبض ہو رہی ہو، روح نکل رہی ہو آدھے دھڑ سے کیا، جب اس کے حلق تک پہنچ چکی ہو اور اس کا دل بند ہو چکا ہو، جسم سارا سکتے کے عالم میں ہو، ہلا جلا نہ سکتا ہو، جبریل میرے رب کو جا کے کہہ دے اگر وہ آنکھوں کے اشارے سے بھی توبہ کرے تو میرا رب اس کی توبہ قبول کر لے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، دیکھیے کیسے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سے یعنی آخری جو بات ہے نا اس حدیث کی اتنی لطف اندوز ہے نا، سبحان اللہ، جی، جبریل امین گئے، اب اتنی لطف اندوز بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ جا کر یہ بات میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ آپ کے حبیب یہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے، اب آنکھوں کا اشارہ کیا ہے؟ پلک جھپکنا کیا ہے؟ اللہ، یوں پلک جھپکی اور میرے آقا، بلکہ یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ اس کے سارے جسم سے بھی روح نکل جائے تو آنکھیں اگر اس کی بند نہ بھی ہوں، یعنی جو آنکھیں کے اندر یعنی جہاں سے نظر آتی ہے، میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی میرا امتی یعنی شرمندہ ہو جائے اور وہ جگہ بھی ہلا دے، اگر ہلا نہیں سکتا تو شرما دے، میرے آقا نے فرمایا پھر بھی میرا اللہ میری امتی کی توبہ قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب جبریل امین گئے اور جا کر یہ ساری بات سنائی تو میرے آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب کو کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے تو راضی ہے ویسے ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہے یعنی رمضان کا، توبہ کا، سبحان اللہ کیا بات ہے، اگر اس میں بھی ہم اپنی گناہوں پہ توبہ نہ ہو، شرمندگی کا اظہار نہ کریں۔ میرے آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اگر احد پہاڑ کوئی بندہ سونے کا صدقہ دے دے، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دے دے، اور احد پہاڑ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور اتنا بڑا، میرے آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سونے کا صدقہ احد پہاڑ کوئی بندہ دے کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا کس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب میرا کوئی گناہ گار امتی گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور شرمندگی کے عالم میں اپنے رب کے حضور جھک جائے، اللہ احد پہاڑ سے زیادہ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اعلیٰ سیلوی صاحب، وقت کی بھی ہمارے پاس ایک شارٹیج ہے لیکن ایک مختصر سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو آپ مجھے صرف یہ بتانا چاہیں جب آپ نے عالم کا کورس کیا تو کیا کسی سے متاثر ہو کر یہ کسی کی ایڈوائز پر آپ نے کیوں شارٹ الفاظ میں مجھے بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے والد محترم بھی ایک عالم دین ہیں، محمد رمضان سیلوی صاحب، اللہ ان کو درجات بلند کرے، بہت ایک بڑی شخصیت ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مفتی کا جو کورس کیا ہے، عالم کا کورس کیا ہے، تو وہ کس سے متاثر ہو کے؟ سر بہت گہری بات آپ نے کی ہے، یقین شارٹ الفاظ میں میرے ناظرین چاہیں گے کہ میں نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں کی لیکن پہلی دفعہ آپ کی میں نے یہ بات کبھی ظاہر نہیں، کیونکہ میں درس نظامی پڑھتا تھا 5ویں سال میں نے چھوڑ گیا تھا درس نظامی پڑھتے پڑھتے، میں ایک مسجد کے اندر خطیب لگا تو میں قبلہ استاد جی پیر سیدی و مرشدی استادی و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مسلم امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب استاد محترم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، ہمارے استاد محترم پیر مرشد، ان کی شخصیت سے ہر بندہ واقف ہے۔ کوئی بھی میں سب سے بڑا اعزاز میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں نا، انہوں نے کہا جب تک استاد جی زندہ ہیں یہ تنظیم المدارس کے صدر ہیں۔ اسی جگہ پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی وصیت بھی اپنے علماء دوستوں کو کیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب پڑھائیں، میری یہ ایک خواہش ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی فیاض خان کو بھی یہ کہا ہوا ہے، اور باقی مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی کہا ہے۔ جی آپ کا سلسلہ وہاں سے جاری کرتے کہ آپ نے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے چھوڑ دیا تھا درس نظامی، تو 1 دن بھی 2 دن بھی 3 دن بھی، یعنی 3 دن لگاتار استاد جی میرے خواب میں آتے رہے اور مجھے کہتے رہے بیٹا تم درس نظامی کیوں نہیں پڑھتے، درس نظامی کیوں نہیں پڑھتے، بار بار کہتے ہیں۔ 3 دن میں نے ایک اپنے دوست سے ان کو سنایا اور پھر میں نے اگنور کر دیا۔ جب 4تھی دفعہ استاد جی آئے نا تو مجھے اس وقت خطابت کا یعنی کہ شوق تھا، میں خطیب بنوں، یعنی کہ ہوتا ہے تو مجھے استاد جی نے جو جملے کہے نا خواب کے اندر، استاد جی نے کہا خطابت کو رہنے دو، پہلے عالم دین بن جاؤ۔ تو وہ بات یعنی لے کر میں پھر عالم دین بنا الحمدللہ، پھر مفتی بنا، یعنی یہ
ساری کی ساری جو آج محترم کے فضان نظر ہے. میں کہتا ہوں آج جو مجھے لوگ علامہ کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، قاری حافظ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری میری استاد جی کی محبت ہے، محنت ہے، یہ ان کی لگاؤ ہے میرے ساتھ. میں استاد جی کا یعنی کہ یہ احسان کبھی بھی بھول نہیں سکتا. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے درمیان موجود مفتی محمد احمد رضا سیالوی صاحب، جو اپنے دلچسپ جو بیان ہے اس سے ہمیں مستفید کر رہے تھے. میرا آپ سے ریکویسٹ ہوگا اپنے سننے والوں کے ناظرین کے لیے کہ ہمارا یہ جو بہار نعت کا چینل ہے یہ آپ کا اپنا ہے. اس میں ہم نے نوجوانوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آتے ہیں یہاں. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، اور ان تمام نقیب محفل حضرات کے لیے ہے جن کے لیے یہ ہمارے دوست ایس ایف اسٹوڈیو فیضی نے جو یہ آرگنائز کیا ہے. اس میں ہمارے جتنے بھی ایڈمن حضرات ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. یہاں پر ہمارے میزبان عادل بھائی ہیں، ایاز بھائی ہیں، اور جتنے یہاں پر موجود ہوتے ہیں میں ان کو بھی بہت مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. تو آپ کے اگلے پروگرام کے لیے آپ کا اپنا ہوسٹ میزبان سنوبر کو اجازت چاہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.